حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مصر کی جانب ہجرت۔ مکہ مکرمہ کو جس خاندان نے آباد کیا اور مکمل سکونت اختیار کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ یعنی ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور شجاعت و استقامت کے پیکر تھے۔ نمرود کی بادشاہت کو سب سے بڑا خطرہ انہی سے تھا، لیکن جب وہ نمرود کی آگ کے فلک و شعلوں سے زندہ سلامت واپس ہوئے تو بابل سے ہجرت کا عزم کیا، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر بیت المقدس کے جانب کوچ کیا، لیکن پھر مصر ہجرت کر گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام دنیا کی حسین ترین خاتون تھی۔ مصر کا بادشاہ ایک عیاش اور جبار شخص تھا۔ بادشاہ کو جب حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن و جمال سے متعلق علم ہوا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ علیہ السلام کو دیکھا تو غلط ارادے سے ان کی جانب بڑھا، لیکن اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے التجا کی تو ان کی دعا سے وہ آزاد ہو گئے، لیکن اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ ایک روایت میں اور آتا ہے کہ اس بادشاہ کی بینائی چلی گئی اور اس پر فالج کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس نے 2-3 مرتبہ پھر دست اندازی کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ سیدہ کے قریب آنے سے پہلے ہی زمین میں دھس جاتا، یہاں تک کہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی بزرگی، پاکیزہ شخصیت اور کرامات کا قائل ہو گیا۔ اس نے نہ صرف ان سے معافی مانگ کر عزت و احترام سے رخصت کیا، بلکہ اپنی صاحبزادی ہاجرہ کو بھی ساتھ کر دیا کہ اس نیک سیرت خاتون کی صحبت میں رہ کر بہتر تربیت پا سکے گی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کوچ کر گئے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد نرینہ کی شدید خواہش اور بے گراں دعاؤں کے باوجود اس نعمت سے محروم رہے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد کی آرزو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کی تجویز دی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 85 سال تھی۔ حضرت ہاجرہ سے نکاح کے اگلے ہی سال اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا باپ قطبی بادشاہ تھا جو مصر کے مضافاتی علاقے حفن کا رہنے والا تھا۔ علامہ حفظ الرحمن سیوہاری بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام لونڈی یا باندی نہیں بلکہ شاہ مصر کی شہزادی تھی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے تقدس سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اس مقدس جوڑے کی خدمت کے لیے ان کے حوالے کر دی تھی۔ 86 سال کی پیرانہ سالی میں فرزند ارجمند کی آمد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ بار بار صاحبزادے کو دیکھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ایک اور آزمائش آپ علیہ السلام کی منتظر تھی۔ ایک صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم الہی لے کر حاضر ہوئے کہ اپنی اہلیہ اور 9 مولود کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئیں۔ حکم ربانی کی فوری تعمیل مقصود تھی۔ اس وقت اہلیہ اور بچے کو ساتھ لیا، پانی کا مشکیزہ اور گھر میں موجود کچھ کھجوریں زاد راہ کے طور پر ساتھ رکھی اور ایک طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر حاضر ہو گئے، جس پر سوار ہو کر آپ علیہ السلام نے اپنے اس تاریخی سفر کا آغاز کیا۔ عرب کی بیابان گھاٹیوں، بے آب و گیا وادیوں، لکودک صحراؤں سے لاکھ چٹانوں کے دامن کو چیرتا 3 نفوس قدسیہ پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ کالے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسے سرخ ٹیلے کے قریب پہنچا کہ جہاں ویرانے میں ایک بوڑھا صحرائی درخت نہ جانے کب سے اپنے مکینوں کے انتظار میں کھڑا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابھی اس ٹیلے کے نزدیک ہی پہنچے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابراہیم، یہی آپ علیہ السلام کی منزل ہے، یہ مکہ المکرمہ ہے اور اس سرخ ٹیلے کے نیچے اللہ کے گھر کی بنیادیں ہیں جن پر آپ علیہ السلام کو اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات اور برسوں کی دعاؤں و التجاؤں کے بعد پیدا ہونے والے فرزند کو، جو ابھی شیر خوار ہی تھے، ٹیلے کے نزدیک بوڑھے درخت کے سائے میں بٹھایا، زادے راہ قریب رکھا اور کچھ کہے سنے بغیر واپسی کے لیے مڑ گئے۔ جانثار رفیقہ حیات نے شوہر کو واپس جاتے دیکھا تو حیران و پریشان ہو کر شوہر کی جانب لپکی
اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب نہ آیا تو تڑپ اٹھی، آگے بڑھ کر جاتے ہوئے شور کا دامن تھاما اور نہایت التجائی آواز میں محبت و الفت سے مرغوب ہو کر گویا ہوئی، اے ابراہیم، پہاڑوں کے درمیان یہ لکھ و دک صحرا کہ جہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد اور نہ ہی زندگی کا کوئی نام و نشان، اس وادی میں آپ علیہ السلام ہمیں کس کے سپرد کیے جا رہے ہیں؟ بار بار کی فریاد و التجا کے باوجود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تو وقتہ حیرت میں ڈوب گئی۔ یہی خیال تھا کہ حد سے زیادہ محبت کرنے والے شفیق شوہر کی اس لا تعلقی اور بے روحی کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ پھر یاد آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اور یہ خیال آتے ہی استغفار کیا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ حکم الہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑے بغیر جواب دیا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اطمینان و سکون کے ساتھ پرعزم لہجے میں کہا، تو پھر مجھے یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھ گئے، سیدہ حاجرہ واپس پلٹی اور شیر خوار لخت جگر کو گود میں لے کر درخت کے سائے میں اللہ کے آسرے پر بیٹھ گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپسی کے راستے پر چلتے ہوئے ایک ٹیلے کے قریب پہنچے۔ ٹیلے کی اوٹ میں ہو کر اس بات کا اطمینان کیا کہ اب حاجرہ علیہ السلام مکمل طور پر نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جاں نثار اہلیہ اور لخت جگر کی محبت نے جوش مارا۔ بیابان ویرانے میں اہل خانہ کی بے سر و سامانی دیکھ کر پکار اٹھے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس میدان بیابان میں کہ جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے قریب لا بسایا ہے، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ آج ہزارہ سال گزر جانے کے باوجود مکہ کے بازاروں میں کبھی پھلوں اور اناج کی کمی نہیں ہوئی۔